السلام علیکم ناظرین، نیشنل بینک آف پاکستان کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں۔ آج ہم نیشنل بینک آف پاکستان کے ان 11,000 پینشنرز کے بارے میں بات چیت کریں گے جو پچھلے 22 سال سے انصاف کے حصول کے لیے جو ہے کہ مختلف عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور ہائی کورٹ سے بھی ان کے حق میں فیصلہ ہوا، پھر ہائی کورٹ میں جو نظر ثانی کی اپیل ہوئی وہ بھی ان کے حق میں فیصلہ ہوا، پھر سپریم کورٹ میں بینک نے اپیل دائر کی، وہ فیصلہ بھی پینشنرز کے حق میں ہوا، اور پھر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی بینک کی جانب سے، اور ابھی وہ تقریباً 45 مہینے سے وہ نظر ثانی کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کی سماعت نہیں ہو سکی۔ تو 22 سال سے جو نیشنل بینک آف پاکستان کے پینشنرز ہیں وہ اپنی جو پینشن میں کٹوتی کی گئی بینک کی جانب سے، وہ اپنی پوری پینشن وصول کرنا چاہتے ہیں۔ بینک ان کو پوری پینشن نہیں دیتا، نہ صرف پوری پینشن نہیں دے رہا بلکہ پچھلے چند برسوں سے جو وفاقی حکومت پینشنرز کے لیے ریلیف اناؤنس کرتی ہے یا اضافہ اناؤنس کرتی ہے، تو 2010 سے ان پینشنرز کو وہ اضافہ بھی نہیں دیا جا رہا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملہ کیونکہ عدالت میں ہے تو اس لیے جب تک حتمی فیصلہ نہیں آتا تو ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اس تمام جو انصاف کے حصول کی جدوجہد ہے، اس میں کوئی تقریباً 3 سے 4 ہزار کے قریب جو پینشنرز ہیں وہ وفات پا چکے ہیں، اور ان کی اب جو بیوگان ہے وہ انصاف کے لیے جو ہے کہ وہ منتظر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، جو 45 مہینوں سے جو نظر ثانی کی اپیل سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے اور اس کی سنوائی نہیں ہو رہی، اس کے فیصلے کے منتظر ہیں کہ وہ فیصلہ ہو تو ان کو جو ہے کہ کچھ ریلیف ملے، اور ان کے جو بقایا جات ہیں یا آمدن ہے وہ ان کو آئے، اور ان کے گھر کے جو چولہے ہیں وہ گرم رہیں اور وہ جلتے رہیں۔ ایک طرف ہم بدقسمتی سے اس ملک میں دیکھتے ہیں کہ اشرافیہ کا معاملہ ہو، اور بالخصوص شہباز شریف صاحب کے معاملات میں ہم اگر دیکھیں یا نواز شریف صاحب کے معاملات میں، تو اعلیٰ عدلیہ نے نہ صرف ان کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ریلیف فراہم کیا، بلکہ نیب کو یہ احکامات بھی جاری کیے کہ اگر آپ جو ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کرنے کا سوچیں یا فیصلہ کریں، یا کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کرنے کے بارے میں سوچیں یا فیصلہ کریں، تو بھی آپ ان ملزمان کو بروقت طور کے اوپر پہلے 10 دن یا 15 دن پہلے ان کو آپ آگاہ کریں گے، پھر ان کو گرفتار کریں گے۔ تو ایک طرف تو انصاف کا یہ معیار ہے، اور ایک طرف انصاف کا یہ معیار ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں سے سزا یافتہ تھے، اور انہوں نے وہ جعلی سرٹیفکیٹ تھے یا اصلی سرٹیفکیٹ تھے یہ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو حالات ہیں وہ بے شمار سوالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے کہ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ ضمانت بھی لے لیتے ہیں اور ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے کہ یہ مظلوم اور بے بس جو ہے کہ بزرگ شہری جو ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر جو ہے وہ اس بینک کو دی اور قومی خدمت کرتے رہے، ملازمت کرتے رہے، اور اب جب ان کو پینشن دینے کا وقت آیا تو بینک انتظامیہ نے جو بنیادی تنخواہ کی 70% ایک اصول تھا نیشنل بینک میں کہ وہ اس کی پینشن ادا کرتے تھے، لیکن 99 میں یہ فارمولہ تبدیل کیا گیا اور کہا گیا جی 70% نہیں بلکہ 33% جو ہے وہ پینشن دی جائے گی۔ اس فیصلے کو پینشنرز کی ایک ایکشن کمیٹی بنی، اور انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، اور یہ ہائی کورٹ نے جنوری 2016 میں 1999 کے فیصلے کے بعد جو ہے 17 سال بعد یہ فیصلہ آیا، اور وہ پینشنرز کے حق میں فیصلہ آیا۔ اس فیصلے کے حق میں جو نیشنل بینک کی انتظامیہ نے اپیل دائر کی ہائی کورٹ میں ہی، پہلا سنگل بینچ کا فیصلہ تھا، پھر فل بینچ بنایا گیا، تو جنوری 2017 میں جو بڑا بینچ تھا اس نے بھی نیشنل بینک کی انتظامیہ کے موقف کو مسترد کر دیا اور پینشنرز کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ برقرار رکھا۔ پھر مارچ 2017 میں سپریم کورٹ میں اپیل جو دائر کی گئی، اور اس کا ستمبر 2017 میں نیشنل بینک کی انتظامیہ کی وہ اپیل بھی خارج ہوگی، اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا کہ جو پینشن کا فارمولہ ہے بنیادی تنخواہ کا 70% اس کو برقرار رکھا جائے اور پینشنرز کو اتنی ہی پینشن ادا کی جائے۔ لیکن اکتوبر 2017 میں
بینک انتظامیہ نے دوبارہ جو ہے اسی سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر دی، اور اب 45 مہینے ہونے کے ہیں، سپریم کورٹ نے کوئی حکم امتناع بھی جاری نہیں کیا ابھی تک کہ اچھا جی کہ جو ہم نے پہلے فیصلہ دیا ہے کہ ملازمین کو ریلیف ملنا چاہیے، پینشن جو وہ ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے، اس بارے میں اسٹے آرڈر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بینک انتظامیہ جو ہے وہ پینشنرز کو ان کا حق نہیں دے رہی۔ اسی دوران اگر ایک اور ہم 2017 میں یہ معاملات تمام کے تمام سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھے اس وقت بھی، تو اس وقت جو بینک کے صدر تھے سعید احمد صاحب، انہوں نے اس کے باوجود پینشنرز کو جو وفاقی حکومت نے پینشنرز کے لیے جس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ کیا جاتا ہے ہر سال بجٹ میں جو اضافہ کیا تھا تو وہ انہوں نے دیا تھا۔ اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں یا عدالتوں میں یا سب جوڈیشس معاملہ ہے تو ہم نہیں کرتے، وہ ریلیف ان کو دیا تھا، لیکن اب بینک انتظامیہ جو ہے کہ نہ ریلیف دے رہی ہے اور نہ ہی سپریم کورٹ میں جو وہ نظر ثانی کی درخواست ہے اس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے اور کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، اور یہ ملازمین بیچارے جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور ہمیں جب اس ایکشن کمیٹی کی طرف سے کچھ ڈیٹیلز فراہم کی گئی اور یہ بتایا گیا جی کہ تقریباً 3000 افراد ایسے ہیں جو اس سماعت کے دوران جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں پینشنر، اور اب ان کی بیوہ جو ہیں ان کا کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے اور وہ بھی مجبور اور بے بس ہیں، تو ہمیں اس معاملے میں جو ہے کہ اٹارنی جنرل آفس کو نوٹس لینا چاہیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور اس معاملے کی سماعت جو ہے فوری کی جائے اور اس پہ فیصلہ دیا جائے، اور اگر ابھی تک تمام فیصلے پینشنرز کے حق میں برقرار رکھے گئے تھے اور وہ اصول اگر ٹھیک ہے تو اس فیصلے کو فوری طور کے اوپر اس اپیل کے اوپر نپٹایا جائے تاکہ اور بینک کو پھر پابند کیا جائے کہ وہ قانونی جواز گھڑنے کی بجائے جو ہے وہ پینشنرز کو ان کا حق دے۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل بینک انتظامیہ کے بعض حکام سے بھی ہماری بات ہوئی اور پھر جو پینشنرز متعلقہ فریق ہیں ان سے بھی بات ہوئی، یہ جو پینشن فراہم کی جاتی ہے نیشنل بینک کے جو پینشنرز کو، یہ بینک کے کسی اکاؤنٹ کے پیسے نہیں ہوتے یا قومی خزانے سے نہیں ادا کی جاتی، بلکہ جب جو نیشنل بینک کے امپلائیز ہیں جو سروس کے دوران ان کی تنخواہ سے ایک معقول جو فنڈ ہے وہ کاٹا جاتا ہے جو پینشنرز فنڈ کہلاتا ہے، پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ میں یہ پیسے جمع ہوتے ہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی اس کے اندر ایک اچھی خاصی خطیر رقم جو ہے اور وہ اربوں روپے میں ہے، کوئی وہ لاکھوں کروڑوں کی نہیں بلکہ وہ اربوں روپے کی اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے کہ اس اماؤنٹ میں سے نیشنل بینک کی انتظامیہ نے کوئی 55 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ لانگ ٹرم فائنینسنگ میں جو انویسٹ کیے ہیں، اور اس کے اوپر جو پروفٹ حاصل ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے یہ پینشن وغیرہ ادا کی جاتی تھی، تو اب اس کے اوپر پروفٹ کتنا ہے، یہ انویسٹمنٹ کہاں کی گئی ہے، اس کا کتنا منافع آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی آڈٹ نہیں ہوا کوئی رپورٹ نہیں ہے اکاؤنٹنگ کی، اس لیے۔ اور دوسری طرف پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان جو آڈیٹر جنرل پاکستان کو بھی آڈٹ کرنے کے لیے حسابات نہیں فراہم کر رہا، تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ انتہائی گمبھیر صورتحال ہے، اس میں فائنانس منسٹری کو حکومت پاکستان کو فوری طور کے اوپر مداخلت کرنی چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان کو فوری طور کے اوپر نوٹس لے کے اس ریویو پٹیشن کو جو 45 مہینوں سے زیر التوا پڑی ہوئی ہے اس کو نپٹانا چاہیے، اس میں اٹارنی جنرل پاکستان اپنا کردار ادا کریں، اور بالخصوص جو ہے اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ ایک تو پینشنرز کو انصاف ملے، اور دوسرا اس چیز کو بھی یقینی بنایا جا سکے کہ جو بینک کے سارے مالی معاملات ہیں مالی حسابات ہیں ان کا ایک دفعہ ضرور آڈیٹر جنرل آف پاکستان سے آڈٹ کروایا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں کہ صاف شفاف ہیں یا ان کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ اگر ہم نیشنل بینک کی جو مالی پوزیشن کو دیکھیں تو اس کے کل اثاثے 3000 ارب روپے سے زیادہ ہیں، اور یہ کوئی معمولی اماؤنٹ نہیں ہے، اور جو اس میں جو نیشنل بینک میں جو اکاؤنٹس ہیں ان کی مالیت بھی 2400 ارب روپے سے زیادہ ہے، اور جو بینک نے آخری سال جو اس کی رپورٹ تھی سالانہ فائنینشیل رپورٹ، اس میں جو ٹیکس کے بعد منافع کمایا تھا وہ 30.5 ارب روپے کا منافع تھا، تو اب اتنا بڑا منافع حاصل کرنے والا بینک پھر 55 ارب روپے جو پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ اور فنڈ سے جو ہے کہ وہ کہیں اور انویسٹمنٹ کیے ہوئے ہیں، اس انویسٹمنٹ سے کیا آ رہا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ان کو شفافیت ہونی چاہیے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، پینشنرز کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بینک کا جو ہے کہ وہ آڈٹ ہو، اور اس آڈٹ کی بنیاد پہ دیکھیں کہ اگر تو صاف شفاف ہے تو ویل اینڈ گڈ،
آپ اپریسیشن سرٹیفکیٹ جاری کریں بینک کی انتظامیہ کو، جناب اتنا بڑا بینک ہے، اتنے بڑے اس کے مالی معاملات ہیں اور انہوں نے اتنی شفافیت رکھی ہوئی ہے، ان کو انعامات سے نوازیں، میڈل سے نوازیں، لیکن اگر معاملات صاف نہیں ہے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، پھر احتساب ہونا چاہیے کہ اس طرح سے کروڑوں اور اربوں روپے کے اندر ہیرا پھیری کی جا رہی ہو اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ حکومت پاکستان کو، فینانس منسٹری کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو ضرور نوٹس لینا چاہیے۔